وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک جڑی بوٹی کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 5692، صحیح مسلم کی 2214 نمبر کی روایت ہے، عن ام قیس بنت محصن قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بهذا العود الہندی فإن فیہ 7 اشفیہ۔ تم لوگوں کے اوپر لازم ہے یہ عود ہندی، اس میں 7 قسم کی بیماریوں کا علاج اور اس میں 7 قسم کی شفائیں ہیں، اور اس سلسلے کی دیگر کتب احادیث میں روایات موجود ہیں۔ بہرحال جہاں تک آپ کا سوال یہ تھا کہ قسط ہندی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم نے بہت ہی زبردست لکھا ہے، طب نبوی میں بھی لکھا ہے، اور اسی طرح سے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354 پر بھی لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ القسط نوعان، قسط ہندی 2 قسم کے، احدہما الابیض الذی یقال له البحری، جو سفید ہے اس کو القسط البحری کہتے ہیں، والآخر الہندی، اور جو قسط کی دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں الہندی، ایک ہے البحری اور دوسرا الہندی، وہو اشدہما حرا، اور یہ القسط الہندی یہ زیادہ گرم مزاج ہے، والابیض الینہما، اور جو قسط بحری ہے یہ دونوں میں سے زیادہ نرم ہے، ومنافعہما کثیرۃ جدا، چاہے قسط بحری ہو یا قسط ہندی ہو دونوں کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ وہما ینشفان البلغم، یہ مخرج بلغم بھی ہے اور بلغم سے شفا یابی کا باعث بھی، قاطعان للزکام، اور زکام کا علاج بھی ہیں، وَإِذَا شُرِبَ نَفْعَ مِنْ ضَعْفِ الْكَبِدِ وَالْمِعْدَةِ وَمِنْ بَرْدِهِمَا، اور جب ان دونوں کی چائے بنا کر خاص طور سے پی جاتی ہے تو اس سے کلیجے کی کمزوری ہے، معدے کی کمزوری ہے، اور ٹھنڈک کی وجہ سے جو کلیجے میں بیماری ہوتی ہے اس سب کا علاج ہے، وَمِنْ حُمَّ الدَّوْرِ وَالرَّبْعِ، اور جو بار بار بخار آتا رہتا ہے اس کا بھی علاج ہے، اسی طرح سے جو گلے میں گلٹی ہو جاتی ہے ٹھنڈی کی وجہ سے اس کا بھی علاج ہے، وَقَطَعَ وَجْعَ الْجَنْبِ، اور پہلو کے درد کے لیے بھی مفید ہے، وَنَفْعَ مِنَ السُّمُومِ، اور زہر کا بھی علاج ہے، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْوَجْهُ مَعْجُونًا بِالْمَاءِ وَالْعَسَلِ، اور جب اس کا معجون بنا کر کے تلی چہرے پر کیا جاتا ہے پانی اور عسل میں ملا کر، تو اس سے بھی کافی سارے فوائد ہوتے ہیں۔ جالینوس وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے، وقد خفی علی جہال الاطباء نفعه من وجع ذات الجنب فانکروه ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالینوس لنزله منزلة النص۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات مذکور ہیں۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کشمیر کے علاقے میں، آپ لوگوں کے علاقے میں یہ قسط ہندی کا پودا پایا جاتا ہے، چائنا میں بھی یہ پودا پایا جاتا ہے، عربوں میں اس کا بہت ہی زیادہ استعمال ہے، عربوں میں اس کا بہت ہی زیادہ استعمال ہے، خاص طور سے جو کرونا وائرس کا قہر جاری اور ساری تھا تو بہت سے حکیموں نے اس علاج کو پسند کیا تھا، واقعتاً یہ سردی، زکام اور گلے کی جو گلٹیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے بہت مفید ہے، چائے بنا کر پئیں۔ اصل میں ایک مر یعنی قسط ہندی
اس میں ایک بہت ہی زیادہ کڑوا ہے اور دوسرا کم ہے. جو کڑوا والا حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. قسط مرج اس کو کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور یہاں کے لوگ بکثرت استعمال کیے اور فائدہ مند بھی ہوئے. یعنی انہیں بہت ہی زیادہ اس سے خطرناک کرونا وائرس کے موقع پر فائدہ ہوا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین اور ایمان ہے اور حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا چاہیے. خاص طور سے جن لوگوں کو بار بار بلغم ہوتا رہتا ہے، بار بار بخار آتا رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے قسط ہندی مر کو، جو کڑوا حصہ ہے، اس کو چائے بنا کر بار بار پئیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو تمام تر امراض اور اسقام سے محفوظ رکھے.